اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے روز عرفہ اتنی عظیم ترین دعا ہے کہ جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا ضروری پڑھنا ہے اس کو کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں، جو کہ بہت ہی ریکمینڈڈ ہے کہ روزہ رکھا جائے، لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ میں اتنی لمبی دعا پڑھوں گی تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مفاتیح الجنان میں کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس دعا کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اتنی بامعرفت دعا ہے کہ آپ کو پورا اندر سے بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ واقعی ہم کیا ہیں اور ہمارا رب کیا ہے اور ہمیں کیسا اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ تو بھلے آپ روزے کے بدلے میں کچھ تصدق کر دیں، اور روزہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو یہ دعا پڑھ لیں اور روزے کو مؤخر کر دیں۔ تو ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح اپنے شیعوں اور اپنے اہل بیت کے ساتھ، بنی ہاشم کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اور آپ کے آنسو جاری تھے آپ کے چہرے مبارک پہ۔ تصور کیجیے، امام کے چہرے مبارک پہ آنسو جاری تھے اور سب لوگ رو رہے تھے، اور ایک عجیب منظر تھا۔ اور واقعی جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں بالکل حاضر و ناظر جانتا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت، انت الذی وفقت، انت الذی آتیت، انت الذی اغنیت، انت الذی اقنیت، انت الذی آویت، انت الذی کفیت، انت الذی ہدیت، انت الذی اسمت، انت الذی سترت۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا جس سے وہ امام ارشاد فرماتے ہیں، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو ہی وہ ہے جس نے معاف کیا، تو ہی وہ ہے جس نے بخش دیا، تو ہی وہ ہے جس نے مرتبہ دیا، تو ہی وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا ہے اور برتر ہے، پس تیرے ہی لیے حمد ہے ہمیشہ، اور تیرے ہی لیے شکر ہے لگاتار۔ پھر اس کے بعد امام بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کیا کیا۔ تیرے ہی لیے شکر ہے لگاتار ہمیشہ ہمیشہ، پھر یہ میں ہوں اے میرے معبود اپنے گناہوں کا اقراری، بس مجھے ان سے معافی دے، میں ہی وہ ہوں جس نے برائی کی۔ اب امام ارشاد فرماتے، انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت، میں وہ ہوں جس سے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیا، میں ہوں جس نے وعدہ کیا، میں ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں نے عہد کو توڑا، میں وہ ہوں جو اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں جو مجھے ملی ہیں اور میرے پاس ہیں، مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، بس مجھے معاف کر دے، اے وہ جسے اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ ان کی بندگی سے بے نیاز ہے، اور توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی سے اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے۔ بس حمد ہے تیرے لیے اے میرے معبود و سردار، اے میرے معبود تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، جس کام سے تو نے مجھے روکا میں نے وہی کام کر گزرا، بس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، بس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤں۔ اے میرے مولا، آپ کی عظمت، آپ کا شرف، آپ کی بزرگی، اور آپ ہمیں کس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ ایسے دعا مانگو اپنے رب سے۔
اے میرے مالک، آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ، کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں نہیں ہیں؟ اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی۔ اے میرے مولا، بس میرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ بس میرے مولا، میں نے تیری نافرمانی کی۔ اے میرے مولا، بس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اے وہ جس نے ماں باپ سے بھی میری پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے۔ اگر ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ کیا کیا کیے ہیں تو وہ دھتکار دیں گے۔ اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے بھی میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ کریں گے۔ حاکموں سے مجھے چھپایا، میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو تو جانتا ہے تو وہ مجھے کچھ مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے، قطع تعلق کر لیتے۔ بس اب میں اے معبود تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اے میرے سردار، میں عاجزانہ پست قیدی بے مایہ ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ وہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا، نہ یہ کہ برائی نہیں کی تاکہ اس سے انکار کر سکوں، اور اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ بھی تو نہیں۔ اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جب میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے، اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ جس میں شک نہیں کہ ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باز پرس کرے گا۔ بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا۔ تیرے انصاف مجھے نابود کر دے گا۔ میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں۔ بارس اگر تو مجھے عذاب دے میرے اللہ تو وہ میرے گناہوں سے مجھ پر تیری حجت کے سبب سے ہوگا، اور اگر تو مجھے معاف فرما دے تو یہ تیری مہربانی اور تیری بخشش ہے۔ تیرے کام کا نتیجہ ہوگا۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ستمگاروں میں سے ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الواجلین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المحللین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من السائلین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین۔ لا الہ الا انت سبحانک ربی و رب آباء الاولین۔ اب امام کہتے ہیں تو پاک ہے، بے شک میں ستمگاروں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں معافی مانگنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں توحید کے ماننے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں امیدواروں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں نام لیواؤں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، میرے رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔ اے معبود، یہ ہے میری طرف سے تیری ثنا، تیری شان بیان کرتے ہوئے،
یہ ہے تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے، اور یہ ہے میری طرف سے تیری مہربانیوں کا اقرار ان کو شمار کرتے ہوئے۔ اگرچہ میں مانتا ہوں کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت سی ہیں، وہ عیاں ہیں اور پہلے سے اب تک مل رہی ہیں۔ تو نے مجھ کو یہ نعمات دینے میں ہمیشہ یاد رکھا جب سے تو نے مجھے پیدا کیا، اور اول عمر میں مجھے بے مائگی میں تونگری عطا فرمائی، مجھے تنگ دستی سے بچایا، آسائش کے اسباب فراہم کی اور سختی کو دور فرمایا، مصیبت سے چھٹکارا دلایا، جسمانی صحت نصیب کی اور دین و ایمان پر قائم رکھا، دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا۔ اگر میرے ساتھ ہو جائیں تیری نعمتوں کا اندازہ کرنے کے بعد دنیا جہان کے لوگ، پہلو اور پچھلوں میں سے، تو نہ میں اندازہ کر سکوں گا نہ وہ اندازہ کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ ہے، بلند تر ہے، اے پروردگار تو شان والا، بڑائی والا، رحم والا، تیری مہربانیوں کا شمار نہیں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما دے، اپنی بندگی کے ساتھ خوش بخت بنا دے۔ پاک تر ہے تو، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے اے اللہ، بے شک تو بیچارے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہم انکا تجیب المستر و تکشف السوء، بے شک تو بیچارے کی دعا قبول کرتا ہے، برائی کو دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، چھوٹے پر رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے، اور نہیں ہے کوئی سوائے تیرے سہارا دینے والا، اور نہیں تجھ پر کوئی بالا دست، تو ہے برتر و بزرگی والا، اے قیدی کو پھندے سے چھڑانے والے، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے پناہ کے طالب کو بچانے والے، اے وہ ذات کی جس کا کوئی ثانی نہیں، نہ کوئی وزیر ہے۔ رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آج کی شب اور آج کے دن مجھے اس سے بہتر دے جو تو نے کسی کو دیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، اور جو مہربانیاں کسی پر کی ہیں، جو سختی دور کی ہے، جو مصیبت ہٹائی ہے، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی تو نے قبول کی ہے، اور جو برائی تو نے معاف کی ہے۔ بے شک تو لطف کرتا ہے جس سے چاہے، اور خبر رکھتا ہے جس چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والوں میں بہترین، عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا کرنے والا، اور سوالی کو بہت سننے والا، اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جگہ مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے، اور کوئی نہیں سوائے تیرے جس سے یہ امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی تو نے قبول کی، میں نے مانگا پس تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی پس تو نے رحمت نازل فرمائی، تیرا سہارا لیا پس تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈرا تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی ہیں، اور ان کی آل پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور پوری کر ہم پر اپنی نعمتیں اور ہم پر خوشگوار عطائیں، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں رکھ، اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ۔ ایسا ہی ہو، ایسے آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔